بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 8۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ مَن یقول ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما ہم بمؤمنین اور وہ نہیں ہیں ایمان لانے والے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وما ہم بمؤمنین اور وہ نہیں ہیں ایمان لانے والے۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائیں، وما یخدعون اور وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم مگر صرف اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا پس بڑھائی ان کی اللہ نے بیماری، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے علیم درد دینے والا، بما کانوا یکذبون اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے لا تفسدوا فساد نہ کرو فی الارض زمین میں، قالوا تو کہتے ہیں انما نحن کہ بے شک ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار انہم هم المفسدون بے شک وہ لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے آمنو کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس جس طرح ایمان لائے ہیں وہ لوگ، قالو تو کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم بھی ایمان لائیں، کما آمن السفہاء کہ جیسا کہ ایمان لائے ہیں بے وقوف، الا خبردار انہم هم السفہاء بے شک وہ ہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون مگر وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائیں، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ علادہ ہوتے ہیں تنہا ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کے ساتھ، قالوا تو کہتے ہیں انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن بے شک ہم تو مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور مہلت دے رہا ہے ان کو فی طغیانہم ان کی نافرمانی کی، یامہون وہ اپنی نافرمانی میں یامہون بہک رہے ہیں سرگرداں ہیں۔ اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اشتروا الضلالۃ خرید لیا گمراہی کو بالہدیٰ ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم پس نفع نہیں دیا تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور نہ ہی ہوئے وہ راہ پانے والے۔ مثلہم ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا کمثل اس شخص کی سی ہے، الذی جس نے استوقدا جلائی نارن آگ، فلما پس جب اضاءت روشن کر دیا آگ نے ما حولہ اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ تو لے لی اللہ نے بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ اب دیکھ نہیں سکتے، صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے، یعنی راہ حق کی طرف لوٹتے ہی نہیں۔ او کصیب یا ان کی مثال جیسے کہ بارش ہو، من السماء آسمان سے، فیہ جس میں ظلمات تاریکیاں ہوں، ورعد گرج ہو، وبرق اور بجلی ہو، یجعلون وہ رکھتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی اور کڑک کے ڈر سے، بجلی اور کڑک سے، حذر الموت اور موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو۔
یکادو قریب ہے کہ البرق و آسمانی بجلی یخطف اچک لے ابصارہم ان کی بینائی کو، کلما جب کبھی اضاء چمکتی ہے لہم ان پر بجلی، مشوا تو چل پڑتے ہیں فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے علیہم ان پر، قاموا تو رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شاء اور اگر چاہتا اللہ لذہب تو ختم کر دیتا، لے جاتا بسمعہم ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی بینائی کو، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر سنیے۔ جیسا کہ پہلے ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں بیان کیا تھا کہ قرآن کریم کا شک و شبہ سے بالا تر ہونا بیان کیا، پھر اس کے بعد 20 آیتوں میں اس کے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے حالات کا ذکر کیا گیا تھا کہ پہلی جو 5 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں کا ذکر ہے، یعنی متقین کون لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی صفات بیان کرنے کے بعد 2 آیتوں میں ایسے نہ ماننے والوں کا ذکر کیا گیا تھا جو کھلم کھلا کفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب جو 13 آیات ہیں اس میں ایسے منکرین کفار کا ذکر ہے جو ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا نام قرآن میں منافقین رکھا گیا ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں پہلی 2 آیتوں میں منافقین کے متعلق فرمایا، جو میں نے ابھی ترجمہ کیا ان کے بارے میں فرمایا گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں ایمان والے؟ کیونکہ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے کسی کو، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں کوئی پتہ بھی نہیں ہے، وہ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ وہ تو چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقعہ میں کسی کے ساتھ وہ چال بازی نہیں کرتے سوائے اپنی ذات کی، اور اس بات کا ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان کے دعوی ایمان کو غلط اور جھوٹ قرار دے رہے ہیں کہ یہ ان کا جو یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں، یہ سراسر محض جھوٹ اور فریب ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی بھی فریب نہیں دے سکتا، مگر یہاں ذکر ہوا ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، تو ایسا اس لیے فرمایا گیا کیونکہ وہ اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے تھے، تو جو اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتا ہے تو گویا اس نے اللہ کو دھوکہ دیا، جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا ہے تو گویا اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بھی ایسا نہیں سمجھتے ہوں گے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی چال بازی کو اللہ کے ساتھ چال بازی قرار دے کر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ تو اب اس چال بازی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ یہ اپنے سوا کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دھوکے اور فریب سے تو بالا تر ہے، اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، اور اللہ کے رسول اور مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ وہی الہی سے آگاہ کر دیتے ہیں، ان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو البتہ ان کا جو دھوکہ اور فریب ہے اس کا وبال دنیا اور آخرت میں خود انہی پر پڑتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری کو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بیماری کیسی ہے اور پھر اس بیماری کو بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس بات پر کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، اور بھی اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ اب مرض اور بیماری کسے کہتے ہیں؟ مرض اور بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جاتا ہے،
اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں اس نفسیانی کیفیات کو بھی مرض ہی کہا جاتا ہے جو نفس انسانی کے کمال میں خلل انداز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان اپنے انسانی اعمال سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلوں کے امراض خواہشات نفسانی کے اتباع سے پیدا ہوتے ہیں، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ تو مرض کو بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ترقی دینا تھی مسلمانوں کو، اور اللہ تعالیٰ مزید مسلمانوں کو ترقی دیتے ہیں۔ ہر وقت اس کے مشاہدات ان یہودیوں کو ہوتے رہتے تھے، منافقین کو، اس لیے ان کا یہ مرض بڑھتا ہی رہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو فساد مت کرو زمین میں، قالوا تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ مگر اللہ نے فرمایا الا خبردار جان لو انہم هم المفسدون، وہی ہیں فساد خرابی کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ان دو آیات میں منافقین کا ایک مغالطہ ذکر کیا گیا ہے۔ مغالطہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ فساد اور اصلاح زبانی دعووں پر نہیں ہوتی، اور نہ کوئی چور ڈاکو اپنے آپ کو مفسد کہنے کو تیار ہے، بلکہ دار و مدار اس کام پر ہوتا ہے جو کیا جا رہا ہے، اور یہی لوگ ہیں فساد کرنے والے، چاہے ان کی نیت جو بھی ہوں۔ حالانکہ یہ اپنے آپ کو فسادی نہیں کہتے بلکہ اصلاح کرنے والے کہتے۔ یہ کہتے تھے ہم تو مصلح ہی ہیں، یعنی ہمارے کسی عمل کا فساد سے تو کوئی واسطہ نہیں۔ مگر قرآن کریم نے ان کے جواب میں فرمایا الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یاد رکھو کہ یہی لوگ مفسد ہیں مگر ان کا اس کو شعور نہیں ہے ان کو۔ تو یہاں سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ منافقین کے حرکات حقیقتاً زمین میں فتنہ و فساد پھیلنے کا سبب ہی تھیں جو بھی وہ حرکات کرتے، اور دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ منافقین جو یہ فتنہ فساد پھیلانے کی نیت یہ کر رہے تھے، ان کی نیت جو تھی یہ کام اس نیت سے نہیں کرتے، بلکہ ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ فتنہ فساد ہے، بلکہ یہ تو اپنے آپ کو مصلح سمجھتے تھے، کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا ہے وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح کی ایمان لائے ہیں لوگ یعنی صحابہ اکرام، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے تھے کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جس طرح ایمان لایا ہے بیوقوفوں نے۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتے جان لو یہ خود ہی وہی ہیں بیوقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اب اس آیت میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا، چونکہ وہ کہتے تھے نا کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، ہم مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے، تو اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان سے کوئی بھی کہتا کہ ایمان لانے والے ہو تو پھر ایمان ایسے لاؤ جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا، ایمان والوں نے ایمان لایا۔ آمنو کما آمن الناس، یعنی ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ۔ اس میں جو لفظ ناس ہے اس سے مراد با اتفاق مفسرین صحابہ اکرام مراد ہے، کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ اکرام کے ایمان کی طرح ہوگا۔ جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے اس طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہلایا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ آگے ان لوگوں نے صحابہ اکرام کو بیوقوف کہا، یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے، جو ان کو صحیح راہ بتلاتے تھے اس کو وہ بیوقوف اور جاہل قرار دیتے تھے، مگر قرآن کریم نے بتلا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بیوقوف ہیں کہ ایسی کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنی شیطان سرداروں کے پاس تنہا ہوتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں انما معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں سے ہنسی کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں منافقین کے نفاق اور دوروخی پالیسی کا ذکر اس طرح سے کیا گیا کہ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن مسلمان ہو گئے، جب اپنی قوم کے کافر لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری قوم کے فرد ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم محض استہزاء کرتے ہیں اور ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ مگر اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے، ویمدہم فی طغیانہم، اور اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، یامہون سرگرداں ہیں وہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کہ ان کی اس احمقانہ گفتگو کا جواب اس طرح دیا کہ یہ بے شعور ہیں، یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں، ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت خود بیوقوف بن رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے حلم کرم سے ان کو ڈیل دے کر انہیں اس استہزاء کا سامان قرار کر دیا ہے۔ بظاہر کسی عذاب کے نہ آنے سے وہ اور غفلت میں پڑ گئے ہیں اور سرکشی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کا جرم اور سنگین ہو گیا تو پھر دفعتاً پکڑ لیے گئے۔ اللہ کی طرف سے یہ عمل چونکہ ان کے لیے استہزاء کے جواب میں تھا، اسی لیے اس عمل کو بھی استہزاء سے ہی تعبیر کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم، پس نہیں نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ راہ پانے والے۔ اب اس آیت میں منافقین کے حال کا ذکر ہے کہ انہوں نے اسلام کو بھی قریب سے دیکھا، اس کا ذائقہ بھی چکھا، اور کفر میں تو پہلے سے ہی وہ مبتلا تھے، پھر کفر اور اسلام دونوں کو انہوں نے اچھی طرح سے دیکھنے سمجھنے کے بعد اپنے ذلیل اور دنیاوی اغراض کی خاطر اسلام کے بدلے کفر کو ترجیح دی۔ ان کے اس عمل کو قرآن کریم نے تجارت کا نام دے کر یہ بتلا دیا کہ ان لوگوں کو بیوپاری کا یعنی تجارت کا سلیقہ بھی نہیں، بہترین قیمتی چیز یعنی ایمان دیکھ کر ردی اور تکلیف دہ چیز یعنی کفر کو خرید لیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تجارت کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، کیونکہ ان کو ان کی یہ جو تجارت ہے یہ کوئی نفع دینے والی نہیں۔ آگے جو آخری 4 آیتیں ہیں ان میں منافقین کے حال کے ساتھ 2 مثالیں بیان کی گئیں اور اس کا قابل نفرت ہونا بیان فرما دی گیا۔ 2 مثالیں اس طرح کے منافقین 2 طرح کے آدمی تھے، ایک تو وہ جو اپنے کفر میں بالکل ہی پختہ تھے، یعنی ایمان کا اظہار صرف دنیاوی مصلحت کی وجہ سے کرتے تھے اور دل میں ان کے کفر ہی تھا، یعنی ایمان اور اسلام سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ اور دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اسلام کی حقانیت سے تو کبھی کبھار متاثر ہو کر مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیتے تھے، مگر پھر دنیاوی اغراض سامنے آ جاتی تو اس ارادے سے وہ دنیاوی اغراض ان کو اس ارادے سے روک لیتی تھیں، اس طرح وہ ایک تذبذب اور تردد کے حال میں ہی رہتے تھے۔ تو اسی مضمون کے ضمن میں ان ظالموں کو یہ تنبیہ بھی اللہ نے کی آگے کہ وہ سب کے سب اللہ کے احاطۂ قدرت سے باہر نہیں ہیں، ہر وقت ہر حال میں ہلاک بھی اللہ ان کو کر سکتا ہے، اور ان کی بینائی اور یہ سننے کی سماعتیں جو بھی طاقتیں ہیں یہ بھی اللہ سلب کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، فرمایا ان کی مثال اس شخص کی مثال جیسی ہے کہ جس نے آگ جلائی ہو اپنے ارد گرد، فلما اضاءت، پس جب روشن کر دیا اس آگ نے اس بندے کے ارد گرد کو، جب اسے امید ہو گئی سب کچھ نظر آنے لگا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ لے گیا ان کی اس روشنی کو ان کے پاس سے اور پھر ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، اندھیروں میں کچھ نہیں دیکھتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں ان کی مثال بھی ایسی ہے، یعنی یہ منافقین جب ان کو معلوم ہو گیا کہ آخری نبی کون ہے، ان کی رسالت، اور ان کے ساتھ مل کر یہ اسلام کا سربلندی کے لیے کام کرتے، لیکن اس کے باوجود جو ہیں یہ نبی کا ساتھ دینے سے، ایمان لانے سے محروم ہو گئے ہیں۔ سم اللہ فرماتے ہیں وہ بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، وہم لا یرجعون، مگر وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان کی طرف کبھی نہیں لوٹیں گے۔
پھر فرمائے اللہ فرماتے ہیں یا ان کی مثال او کسیب من السماء یا اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے ہو، فیہ جس میں ظلمات اندھیرے ہوں، رعد اس میں بجلی ہو، کڑک ہو، یا جالون تو اس وقت وہ رکھتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کی کڑک اور موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والوں ہے کافروں کا۔ یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی یخطف چک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو، جب چمکتی ہے ان پر، اضاء لہم مشوا فیہ تو وہ ان پر چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر۔ اب یہ دو مثالوں میں سے جو پہلی مثال تھی تو اس میں وہ بندے نے جب آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا اس آگ نے اس شخص کے ارد گرد کی سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا، اللہ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو ان کو اندھیروں میں، وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ تو جس طرح یہ شخص اس کے ساتھی روشنی کے بعد اندھیرے میں رہ گئے، اس طرح منافقین حق واضح ہو کر سامنے آ جانے کے بعد گمراہی کے اندھیرے میں ہی رہ گئے۔ جس طرح آگ جلانے والوں کی آنکھ، کان، زبان اندھیرے میں بیکار ہو گئی، اسی طرح گمراہی کے اندھیرے میں پھنس کر ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب کبھی بھی ایمان کی طرف رجوع نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح ان کی جو دوسری مثال ہے ان منافقوں کی جو خوب دل کھول کر کفر پر جمے ہوئے ہیں، کبھی تو ایمان کا دھیان بھی دل میں نہیں آتا۔ آگے منافقین کے اس گروہ کی مثال ہے کہ جو فی الواقع تو تردد میں تھے، کبھی کبھی اسلام کی حقانیت دیکھ کر اس کی طرف مائل ہونے لگتے، پھر جب اغراض نفسانی کا غلبہ ہوتا تو یہ میلان ان کا بدل جاتا تھا۔ ان منافقوں کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان کی طرف سے بارش ہو، پھر اس میں اندھیرے بھی ہو اور رعد اور برق بھی ہو۔ جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھتے ہیں کڑک کے ڈر سے اور موت کے اندیشے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھے میں لیا ہوا ہے۔ برق کی یہ حالت معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لے لی ہے۔ جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک پھر معلوم ہوتی ہے تو اس کی روشنی میں پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان پر تاریکی ہوئی تو پھر کھڑے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے تو ان کے کان، آنکھ سب سلب کر لے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جس طرح یہ لوگ کبھی طوفان میں کبھی چلنے لگ جاتے ہیں، کبھی موقع پا کر آگے چلنے لگتے ہیں، یہی ان متردد اور منافقین لوگوں کا حال ہے۔